الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگ، عزیزوں، آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس رزق میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا، تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی تمہیں دیا، اس ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ کس دن سے پہلے پہلے؟ میں لا بیع فیہ، جس دن کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ اگر تم زمین بھر سونا بھی اس وقت خیرات کر کے اپنی بخشش چاہو گے تو یہ بھی ناممکن ہوگا۔ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرنا یہ، اور آخرت میں زمین بھر سونا خرچ کرنا، یہ زمین بھر سونا خرچ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اور ولا خلۃ، اور اس وقت نئے دنیاوی دوستیاں کام آئیں گی، جن کے لیے تم اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ وشفاعۃ، اور کسی کی سفارش یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اتنے اعمال ہیں ان میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے اچھا عمل صدقہ کرنا ہے۔ جو تم انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور یہ عمل دوزخ کے لیے پردے کا کام کرتا ہے۔ انسان اور جہنم کے آگ میں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم سرکار کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ مدینہ میں جن کے سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے۔ مدینہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور ایک جو درخت، جو باغ تھا، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔
اور وہاں جا کر پانی پیتے، کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ وہاں پہ پانی بڑا مزیدار پانی تھا، اس کا نام تھا بئر ہا۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوگی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی زندگی پر اور ادھر اپنی زندگی پر صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو سامنے باغ ہے مجھے سارے باغوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ میرا یہ ہے۔ آپ نے فرمایا جی بالکل۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار ہنس پڑے، تبسم فرمایا۔ سرکار نے فرمایا واہ واہ، تو نے تو جنت میں اعلیٰ مقام خرید لیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ سرکار نے وہ باغ لے کر پھر وہ رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا، اور حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ جب ہم کوئی صدقہ خیرات کریں تو ہم مری بھیڑ اللہ کے نام پہ نہ دیا کریں۔ ہمارے رواج یہ ہے، جنہوں نے بھیڑ بکری رکھی ہوتی ہیں، صحیح سلامت جب تک بھیڑیں چل رہی ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، مجال ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ ہاں، جب وہ مرنے کے قریب ہوگی، جب اس کے آخری سانس ہوں گے، پھر چھری پھیر کے لو جی یہ مدرسے میں لے جاؤ گی، یہ صدقہ ٹھیک ہے سارا۔ یہ کیا صدقہ؟ یہ صدقہ کوئی نہیں ہے۔ صدقہ وہی ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، پھر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہم مری بھیڑ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں، ہم پھر مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، پھر جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، پھر جاتے ہیں تعویذوں کے لیے کہ جی دعا کرو جی مال برکت نہیں تھی، برکت والے کام تو تم نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہاں تم 1 روپیہ صدقہ کرو گے رزق حلال میں سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو رزق حلال میں سے 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اللہ پاک اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس صدقے کی پرورش کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے اللہ پاک فرشتے متعین کر دیتا ہے، اور وہ صدقہ جو جس نے 1 روپیہ حلال کی کمائی میں سے خرچہ کیا، صدقہ کیا، تو یہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ 1 روپے کا صدقہ جو کیا تھا حلال کمائی میں سے، یہ صدقہ بڑھتے 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 ایک پہاڑ جیسا اونچا بلند ہو جائے گا۔ اور جب قیامت کے دن صدقہ کرنے والا دیکھے گا کہ میرے نام اعمال میں اتنی بڑی نیکیاں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں یہ تو نے فلاں موقع پر صدقہ کیا تھا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میری رضا کے لیے، تو آج اس صدقے کا اجر تیرے لیے تیرے نام اعمال میں جمع کر دیا۔ تو یہ ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک یہودی، مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال رہا ہے، کتے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری گزرے، رک گئے۔ آپ نے پوچھا اے نوجوان، یہ کتا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ جی کسی اور کا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے۔ فرمایا چھوڑ یار، تو کیا کر رہا ہے؟
تو اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی نے کہا مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، میں تو اس کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کتے کو کھانا اس کے مالک کی وجہ سے نہیں کھلا رہا کہ یہ فلاں کا کتا ہے، میں تو اسے کتے کو کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں کہ اس کا مالک اور میرا مالک ایک خدا ہے، میں تو اس مالک کے لیے اسے کھلا رہا ہوں۔ آپ چلے گئے، کچھ مدت گزری، کچھ مدت کے بعد آپ مکہ معظمہ گئے ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ بیت اللہ کے شہر میں گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے اور جو گئے پر ان کو بار بار لے کے جائے، تو جب وہاں شہر کعبہ میں پہنچے تو کانوں میں آواز آئی کہ ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اور غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ کون ایک بندہ ہے کہ جس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، میں دیکھوں تو صحیح کہ بندہ کون ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ ایک بندہ سجدے میں پڑا ہے اور سجدے میں جا کے وہ بندہ اللہ اللہ کا ربی ربی کر رہا ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور حضرت خواجہ حسن بصری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، وہ بندہ کہنے لگا کہ خواجہ صاحب مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس بندے نے کہا میں وہی بندہ ہوں، وہی یہودی تھا، پہلے میں غیر مسلم تھا، میں نے اس کتے کو کھانا کھلایا، اللہ پاک نے میری وہ نیکی قبول فرما کے مجھے ایمان بھی عطا فرما دیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر پہ بلا لیا۔ یہ میری اسی نیکی کا بدلہ ہے کہ جو میں نے کتے کو روٹی ڈالی اس کے صلے میں اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی زیارت بھی کروائی۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتے کو کھانا کھلایا تو اتنا بڑا ثواب، اور اندازہ کرو اگر ہم انسان کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ گیا، ابھی ایمان نہیں تھا میرے پاس، یہودی تھا، میں حضور کو چیک کرنے کے لیے گیا کہ جو میں نے کچھ پڑھا ہوا تھا اپنی کتابوں میں، جو آخری نبی آئے گا اس کی شان یہ ہوگی، یہ شان ہوگی، تو میں کہا دیکھتا ہوں، جا کے چیک کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو سرکار گفتگو فرما رہے تھے، تو سرکار کی پہلی گفتگو جو میرے کانوں میں آئی وہ گفتگو یہ تھی کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ، تم جانتے ہو تب بھی، نہیں جانتے ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ اور دوسری بات تھی وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات تھی کہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ تو یہ پہلا سبق تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا کرو، کہ صدقہ دیا کرو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق رکھا کرو۔ کیوں صرف تعلق نہ رکھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پہننے کا انتظام، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کی خدمت کریں، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ دولت ہوتی ہے، پھر ہم ان کے ساتھ تعاون کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس دولت یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے دن میں جب لوگ جہنم کی طرف، جنتی جنت کی طرف ہوں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا، ان غرباء سے، فقراء سے، نیک لوگوں سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، دنیا میں جو تمہیں خدمت کیا کرتے تھے، تمہاری دیکھ بھال کیا کرتے تھے،
تمہارے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک دفعہ کسی کو پانی پلایا ہوگا، کسی کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا ہوگا، کسی کو وضو کروایا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن کو پانی پلایا ہوگا، کھانا کھلایا ہوگا، کسی کو وضو کروایا ہوگا نیک بندے کو، تو جو بندہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ نیک بندے جنت میں جا رہے ہوں گے، تو جہنمی بندہ اس بندے کو پہچان لے گا، نیک بندے کو پہچان کے عرض کرے گا، حضور آپ جنت میں جا رہے ہیں، میں وہی شخص ہوں، وہی شخص جس نے دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا۔ وہی کہے گا وہی بندہ ہوں جس نے دنیا میں ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، میں وہی بندہ ہوں جس نے آپ کو کھانا کھلایا تھا۔ تو وہ کہیں گے پھر کیا کریں؟ وہ عرض کریں گے جہنمی کہ حضرت آپ جنت میں جا رہے ہیں، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ فرمائے گا جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اسے بازو پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب دنیا کا ایک کھانا کھلانا اتنا کام آئے گا، اور جن کی عادت یہ ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی خدمت کرنا، حدیث پاک میں کہ ایک صدقہ 1000 سال کی عبادت سے، اور بعض جگہ ہے کہ ایک کھانا کھلانا 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان مبارک صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعاون دل کھول کے کرنا چاہیے، چونکہ ایک صدقہ کرنا یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ جہنم کے اندر اور بندے کے اندر درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا زیادہ صدقہ دو گے، اللہ پاک اس صدقے کو جنت کی حوروں کی خوبصورتی بنا دے گا۔ دنیا میں میک اپ کیا ہے؟ کریم لگا لی، کوئی اور چیزیں استعمال کر لی، رنگ سفید ہو گیا۔ فرمایا دنیا کے میک اپ یہ ہیں، اور حوروں کا میک اپ کیا ہے؟ حوروں کا میک اپ یہ ہے کہ جب مسلمان صدقہ خیرات کرتا ہے اس سے حوروں کا میک اپ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرب و جوار میں